الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن العاص کی کہانی ان کی اپنی زبانی سن رہے تھے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شاہ حبشہ روانہ ہو جائیں اور وہاں پہنچ کر اقامت گزین ہو جائیں، اور وہاں وہ پہنچ گئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز عمر بن امیہ الزمری کو میں نے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نجاشی کے نام گرامی نامہ لے کر آیا ہے۔ اس نوازش نامہ میں حضور علیہ السلام نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مسلمان رفقا کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی تھی۔ نیز اسے تحریر کیا کہ وہ ام حبیبہ کا نکاح صدر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن امیہ الزمری وہ مکتوب گرامی لے کر نجاشی کی ملاقات کے لیے گیا، کچھ دیر وہاں ٹھہرا، پھر واپس چلا گیا۔ فرماتے ہیں حضرت عمر بن العاص کہ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ عمر بن امیہ یہاں آیا ہوا ہے، اگر میں نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کروں کہ وہ عمر کو ہمارے حوالے کر دے اور وہ ہماری اس درخواست کو منظور کرے تو پھر ہم عمر کی گردن اڑا دیں گے۔ اگر ہم یہ کارنامہ انجام دینے میں کامیاب ہو گئے، اس وقت ایک سخت دشمنی جو تھی حضرت عمر بن العاص کی، اللہ تعالیٰ پھر فضل کیا بعد میں، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے ساتھ سارے قریشی بھائی خوش ہو جائیں گے اور ہماری اس خدمت کے عوض ہماری غیر حاضری کو محسوس بھی نہیں کریں گے۔ سب نے میری اس رائے کی تائید کی، چنانچہ میں ایک روز نجاشی کے پاس جانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر حسب معمول میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے کہا، اے میرے مخلص دوست، مرحبا، خوش آمدید، کیا اپنے ملک سے میرے لیے کوئی تحفہ بھی لائے ہو؟ میں نے جواب دیا، اے حبشہ کے بادشاہ، میں تمہارے لیے بہترین قسم کے چمڑے کی مصنوعات لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ وہ سارے تحائف میں نے اس کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اس نے ان میں سے چند تحائف اپنے بطریقوں میں تقسیم کر دیے اور بقیہ کے بارے میں حکم دیا کہ ان کی فہرست مرتب کی جائے اور انہیں بحفاظت مالخانہ میں رکھ دیا جائے۔ میں نے جب محسوس کیا کہ بادشاہ ان نادر تحائف کے باعث بہت خوش ہو گیا ہے تو میں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی عرضداشت پیش کر دی۔ میں نے کہا، اے بادشاہ، میں نے ایک آدمی دیکھا ہے جو ابھی آپ کے دربار سے باہر نکلا ہے۔ یہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے۔ جس دشمن نے ہمیں بہت صدمے پہنچائے ہیں اس نے ہمارے سرداروں اور نامور افراد کو قتل کیا ہے۔ اگر تم اس قاصد کو میرے حوالے کر دو تو میں اس کو قتل کر کے اپنے غضب کی آگ ٹھنڈی کر سکوں گا۔ یہ سن کر نجاشی کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا اور اس نے ایک زوردار تمانچہ میری ناک پر دے مارا۔ میرے دونوں نتھنوں سے خون بہنے لگا۔ میں نے خون کو کپڑوں سے پونچھنا چاہا، میرا سارا کپڑا اس سے تر ہو گیا۔ مجھے اس وقت اتنی شرمندگی محسوس ہوئی کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں اس میں گھس جاتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے بادشاہ، اگر مجھے علم ہوتا کہ تم اس بات سے سخت ناراض ہوگے تو میں یہ مطالبہ ہی نہ کرتا۔ نجاشی کو اپنی حرکت پر کچھ ندامت سی ہوئی۔ اس نے کہا، اے عمر، تم نے ایسی ہستی کے قاصد کو اپنے قبضہ میں لینے کا سوال کیا جس کے پاس ناموس سے اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتے تھے، تاکہ تو اس کو قتل کر دے۔ عمر کہتے ہیں کہ
اس کی اس بات سے اچانک میرے دل میں ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ اس دین حق کو تو عرب و عجم نے پہچان لیا ہے، ایک تو ہے کہ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ میں نے بادشاہ سے استفسار کیا، اے بادشاہ، کیا تو بھی اس دین کے حق ہونے کی شہادت دیتا ہے؟ نجاشی بولا، ہاں بے شک، میں بھی اس کے برحق ہونے کی شہادت دیتا ہوں۔ اے عمر، میری بات مانو اور اس ہستی کی غلامی اختیار کر لو، بخدا وہ حق پر ہے۔ آپ اپنے جملہ مخالفین پر غالب آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح موسیٰ فرعون اور اس کے کشتون قاہرہ پر غالب آ گئے تھے۔ میں نے کہا، کیا تم ان کی طرف سے میرے اسلام قبول کرنے کی بیعت لینے کے لیے تیار ہو؟ نجاشی نے کہا، بے شک میں تیار ہوں۔ نجاشی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسلام قبول کرنے کے لیے اس نے مجھے بیعت کر لیا۔ پھر اس نے تشت منگوایا اور اس میں میرا خون دھویا، میرے خون آلود کپڑے اتروائے اور مجھے نیا لباس پہنایا، نئی شاہی پوشاک زیب تن کر کے۔ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو وہ مجھے اس لباس میں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا نجاشی نے تمہاری وہ درخواست قبول کر لی ہے؟ میں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ یہ میری پہلی ملاقات تھی، میں نے پہلی ملاقات میں ایسی بات کرنا گوارا نہ کیا، پھر کسی وقت حاضر ہو کر یہ بات کہوں گا۔ انہوں نے کہا، تو نے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد کسی کام کا بہانہ بنا کر میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا، وہاں سے سیدھا بندرگاہ پہنچا۔ ایک کشتی روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی، میں اس میں سوار ہو گیا۔ وہ کشتی یمن کے شعیبہ نامی بندرگاہ پر آ کر لنگر انداز ہوئی۔ میں وہاں اترا، وہاں سے ایک اونٹ خریدا اور سیدھا مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑا۔ میرا الزہران سے گزرتا ہوا ہداتا کی بستی میں پہنچا۔ وہاں سے چلا تو مجھے دو آدمی نظر آئے، ان میں سے ایک خیمہ کے اندر تھا اور دوسرا باہر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سواری کے دونوں اونٹوں کی نکیلیں تھیں۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ خالد بن ولید تھے۔ میں نے جھٹ کہا، اے ابا سلیمان، خالد کی کنیت ہے یہ۔ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کدھر کا قصد ہے؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کوئی قابل ذکر آدمی باقی نہیں رہا۔ اگر ہم نے مزید تاخیر کی تو وہ اپنے طاقتور پنجوں سے ہماری گردنیں دبوچ لیں گے۔ میں نے کہا، میں بھی محمد علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جا رہا ہوں، وہاں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ بھی خیمہ سے باہر نکل آئے اور ہمیں مرحبا کہا۔ پھر ہم تینوں مدینہ طیبہ کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ جب ہم تینوں بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہونے کے لیے رواں دواں تھے تو بئر ابی امبا کے پاس ہم نے ایک آدمی دیکھا اور جس نے بلند آواز سے کہا، قد آتت مکۃ المقادۃ بعد ھذین۔ ان دونوں کے چلے آنے کے بعد مکہ نے اپنی باغ ڈور ہمارے حوالے کر دی ہے۔ اس کے بعد وہ شخص مسجد نبوی کی جانب مڑ گیا۔ میرا گمان ہے کہ اس نے ہمارے حاضر ہونے کی بشارت اللہ تعالیٰ کے رسول کی خدمت میں عرض کر دی۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر ہم نے اپنی اونٹنیاں حرہ یعنی پتھریلا میدان میں جا کر بٹھائیں، صاف ستھرا لباس پہنا۔ اس وقت عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہم چلے اور بارگاہ حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام میں پہنچے۔ حضور پر نور کا رخ مبارک فرت مسرت سے دمکنے لگا۔ حضور کے ارد گرد جتنے مسلمان تھے وہ بھی از حد مسرور نظر آ رہے تھے۔ پہلے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بیعت کا شرف حاصل کیا، پھر عثمان بن ابی طلحہ بیعت کی سعادت سے بہرہ ہوئے۔ پھر میری باری آئی، میں حاضر ہوا۔ فرت حیا سے میری آنکھیں اوپر نہیں اٹھ رہی تھی۔ میں نے اس شرط پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے سابق گناہ معاف فرما دے۔ افسوس کہ مجھے یہ خیال نہ آیا کہ میں یہ بھی عرض کروں کہ میرے پچھلے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ میری عرض سن کر حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
ان الاسلام یحب ما کان قبلہ والہجرۃ تحب ما کان قبلہا، یعنی اسلام پہلے گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اور ہجرت بھی پہلے گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے ہم دونوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد ہر کٹھن موقع پر حضور ہم دونوں کو سب پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر بھی اپنے عہد خلافت میں ایسا ہی برتاؤ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا رویہ ہمارے ساتھ تو ویسا ہی تھا، البتہ حضرت خالد پر وہ کچھ ناراض لگتے تھے۔ ان تینوں حضرات نے ہجرت کے بعد 8ویں سال ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست ہدایت بخش پر اسلام کی بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دلائل النبوہ جلد 4 صفحہ 343 تا 346 اور امام ابو بکر احمد بن حسین البہیقی کی السنن کے علاوہ سیرت و تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ عزیزان گرامی قدر موجود ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم خالد بن ولید کا قبول اسلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔